کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قدیم کتابوں میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو آج کی سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل حیران کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی آیت کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی آیت جو 1400 سال سے مفسرین اور سائنسدانوں دونوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، ایک گہرا سمندر، پھر ایک لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے بعد اندھیروں کی تہیں ایک کے اوپر ایک۔ یہ کتنی واضح اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور منظر کشی ہے۔ اور بالکل یہی وہ سوال ہے جو اس پوری گفتگو کا مرکز ہے کہ کیا یہ صرف ایک شاعرانہ بات ہے، ایک استعارہ، یا پھر اس میں کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صدیوں سے روایتی طور پر اس آیت کو کیسے سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی روایت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ علمی طریقہ ہے جس کے ذریعے قرآن کے مطلب کی گہرائیوں میں جایا جاتا ہے۔ تو جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس آیت کو روحانی اندھے پن کے لیے ایک بہت طاقتور مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا موازنہ پچھلی آیت سے کرتے ہیں جس میں کافروں کے اعمال کو سراب یعنی مراج کہا گیا ہے، ایک ایسی چیز جو امید تو دلاتی ہے لیکن اصل میں وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو گہرے سمندر والی مثال ہے نا، یہ اس سے بھی کئی زیادہ سنگین حالت کو بیان کرتی ہے۔ تو روایتی نقطہ نظر سے یہ آیت ایک گہری تمثیل ہے، یعنی سمندر کو دل سمجھا جاتا ہے اور اندھیرے وہ گناہ اور کفر ہیں جو اسے ایمان کی روشنی سے دور کر دیتے ہیں، مطلب مکمل روحانی گمراہی کی ایک تصویر۔ لیکن اب آئیے ایک بالکل مختلف زاویے سے اسی آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی جدید سمندری سائنس کی نظر سے۔ یہ ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو صرف ایک استعارہ نہ سمجھیں بلکہ ایک حقیقی طبی حقیقت کے طور پر بھی دیکھیں۔ اور سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں کی تہیں ایک سائنسی حقیقت ہے۔ دیکھیں، جیسے جیسے کوئی نیچے جاتا ہے، پانی روشنی کے رنگوں کو ایک ایک کر کے جذب کرتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لال رنگ غائب ہوتا ہے، پھر نارنجی، اور جب آپ 1000 میٹر سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں تو وہاں بس مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ یہاں کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آیت میں ایک اور پہلو کا بھی ذکر ہے جس نے سائنسدانوں کو بہت حیران کیا ہے۔ یہ ہیں اندرونی لہریں، یعنی ایک لہر کے اوپر دوسری لہر کی ایک حیران کن سائنسی مثال۔ یہ سمندر کی گہرائیوں میں بنتی ہیں اور سطح سے بالکل نظر نہیں آتیں۔ 7ویں صدی میں ان کا مشاہدہ کرنا ناممکن تھا اور انہیں صرف جدید ٹیکنالوجی سے ہی دریافت کیا جا سکا ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جہاں یہ دونوں دھارے یعنی دینیاتی اور سائنسی آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، ایک 1400 سال پرانی آیت اور آج کی جدید سائنس بالکل آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آیت کا ہر حصہ ایک نئی سائنسی دریافت سے جڑ رہا ہے۔ اندھیروں کی تہیں وہی چیز ہے جسے سائنس افوٹک زون کہتی ہے، پھر ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، یہ سیدھا سیدھا سطحی لہروں اور اندرونی لہروں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو مماثلت ہے نا، یہ واقعی قابل غور ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا سائنسی تشریح روحانی معنی کو غلط ثابت کرتی ہے؟ اس قسم کے تجزیے کے لیے ایک باقاعدہ اصطلاح بھی موجود ہے جسے ایجاز علمی کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ قرآن میں بیان کیے گئے قدرتی مظاہر جدید سائنس سے کس طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، سائنسی نقطہ نظر روحانی معنی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس میں معنی کی ایک اور تہہ کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک آیت کو ایک ہی وقت میں ایک گہری روحانی حقیقت اور ایک بالکل درست طبعی حقیقت کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب ہم قدیم تحریروں کو آج کے دور کے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ان کے کیا نئے معنی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ آیت کم از کم ہمیں یہ ضرور دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قدیم حکمت اور جدید دریافت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ شاید ایک ہی حقیقت کے دو مختلف رخ ہو سکتے ہیں۔